اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم my dear students and welcome to پشاور ماڈل اسکول اینڈ اردو آن لائن کلاس 3۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ کو اردو کی کلاس کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے بوائز آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور اپنی آن لائن کلاسز کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے تو اٹینڈ کر رہے ہیں آپ لوگ، اور کر رہے ہوں گے اور کر بھی رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے نا، کافی سارے میجورٹی بچے جو ہے اپنی کلاس کو جوائن کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور آئندہ جتنی بھی آپ کے اسکول کھلنے تک جتنی بھی آن لائن کلاسز ہوں، آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے، کیونکہ بیٹا جتنا بھی ہم نے آپ کو کورس کروایا ہے نا، یہ سارا جو ہے تو فائنل ٹرم میں انکلوڈ ہوگا۔ اور کوشش کریں کہ آپ لوگ یوٹیوب چینل سے جس کا کوئی کام رہتا ہے وہ کمپلیٹ کریں، یوٹیوب چینل پہ جا کے ویڈیوز کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اردو ہے، انگلش ہے، سوشل اسٹڈی ہے، سائنس ہے، آپ کو جو کام بھی انکمپلیٹ ہے آپ وہاں سے ویڈیو دیکھیں اور اپنے کام کو کاپی میں کمپلیٹ کریں، تاکہ جب آپ اسکول آئیں تو آپ کو پچھلا کام نہ کرنا پڑے، آپ کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ جن بچوں نے کام کیا ہوگا ان کے لیے آسانی ہوگی، جو میڈم نیا کام کروائیں گی تو وہ کریں گے، اور جن بچوں نے نہیں کیا ہوگا ان کے لیے ذرا مشکل ہوگی، وہ پھر پچھلے والے کام کو لے کر بیٹھے ہوں گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں، وہاں پر ویڈیو کو جو ہے تو وہاں سے جو بھی ویڈیو جو بھی کام آپ نے کرنا ہے وہاں سے دیکھیں اور اپنی کاپی میں وہ کام آپ جو ہے تو کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور امید ہے کہ آپ نے کام کمپلیٹ کیا بھی ہوگا، جیسے کہ ہم نے آپ کو میڈم نے کلاس میں نظم حمد کروائی ہے، حضرت عمر فاروق کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ آن لائن کلاس میں آپ لوگ کے 4 لیکچر ہوئے ہیں اور 8 لیکچر 4 سبق پڑھائے گئے ہیں اور 8 لیکچر ہوئے ہیں ود ایکسرسائز، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو آلودگی کیا ہوتی ہے یہ چیپٹر، اس کے ساتھ ایکسرسائز کروائی ہے۔ اسکردو کا ہوائی سفر، ہمارے ہمسایہ ممالک، اور پچھلے ویک میں آپ کو سبق سنتی آنکھیں بولتے ہاتھ پڑھایا بھی گیا ہے، اور اورلی ایکسرسائز ڈسکس کی ہے، لیکن اس اورل کو بھی آپ اپنے پاس جو ہے تو جلدی سے نوٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ جا کے ویڈیو دیکھ کر۔ تو آپ کے یہ 4 چیپٹر ہوئے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ ان چاروں چیپٹروں کا کام آپ لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو اسکول کے آنے تک جب آپ 1 فروری کو آؤ گے تو کوشش کیجیے گا کہ آپ کی کاپی میں سارا کام مکمل ہو، آپ نے چاروں چیپٹرز کے کام جو ہے مکمل کیے ہوں۔ آپ کو باقاعدہ ٹائٹل پیج بھی دکھایا گیا ہے کہ الفاظ معنی ہیں، جملے ہیں، تفہیم ہے، اور آپ کی ایکسرسائز سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں وہ سارے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہوئے ہیں، ریٹن بھی اور اورل بھی۔ تو آپ لوگوں نے سارا کام جو ہے تو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، تاکہ میڈم کے لیے بھی مشکلات نہ ہوں اور آپ کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو چلے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ بچوں آپ کو سامنے ایک کاپی نظر آ رہی ہے، ایسے تو ہم آپ کو جو ہے تو بک دکھاتے ہیں نا کہ آپ کو بک سے کام کرنا ہے، لیکن بک کا کام چونکہ چیپٹرز کا کام ختم ہو چکا ہے، ابھی آپ کا یہ ایک گرامر کا ورک ہے، اور گرامر کے ورک کے لیے تو بک نہیں چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تو بک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بک سے تو ہم چیپٹر پڑھتے ہیں، سوالات و جوابات، الفاظ معنی، جملے، یہ کام کرتے ہیں نا۔ اب یہ گرامر کا کام ہے، تو گرامر کے کام کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ اپنے پاس ایک رف کاپی رکھو، یہ رف کاپی کی ایک پکچر ہے، یعنی آپ لوگ اپنے پاس سب بچے جو ہے اپنے پاس رف کاپی رکھیں، جو میں آپ کو گرامر کا کام کروا رہی ہوں تو آپ آسانی سے اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے پاس رکھیں اردو کے لیے ایک رف نوٹ بک، رف کاپی، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک رف کاپی ہے، اور رف کاپی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پاس جو ہے تو اسٹیشنری رکھیں۔ اسٹیشنری کا جو ہے تو سارا سامان، پینسل، رولر، یہ مکمل اپنے پاس جو ہے تو یہ چیزیں رکھیں۔ زیادہ تر ہمیں ریزر چاہیے ہوتی ہے، پینسل ورک ہوتا ہے آپ کا، تو آپ اپنے پاس جو ہے تو رف کاپی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پاس جو ہے تو اسٹیشنری بھی رکھیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ سب نے اپنے پاس کاپی اور اسٹیشنری ضرور رکھی ہوگی، کیونکہ میں جو کام آپ کو کروانے جا رہی ہوں، گرامر ورک کروانے جا رہی ہوں، تو اس کا لکھنا آپ کے پاس بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں گے تو وہ بہت ایزی ہو جائے گا۔ اگر کوئی اسکرین شاٹ لیتا ہے تب وہ بھی لے سکتا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی بڑا ہے یا آپ اتنے ایکسپرٹ ہو کر سکتے ہو تو لے سکتے ہیں، آپ کام کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہو، یا آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے ویڈیو دیکھیے گا تو اس میں سے بھی آپ اپنے پاس جو ہے تو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. آپ کا گرامر کا کام ہے. گرامر کے کام میں ہم نے آج کرنا ہے فعل اور اس کی اقسام کی تعریف بلحاظ زمانہ بمائے امثال. ہم نے فعل کی تعریف کرنی ہے اور فعل کی اقسام کی تعریف کرنی ہے، یعنی زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں ہم نے ان کی ڈیفینیشن کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، اور امثال اس کی مثالیں ہم نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے بوائز. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فعل اور اس کی اقسام کی تعریف بلحاظ زمانہ بامائے امثال. ٹھیک ہے. امید ہے آپ نے اپنے پاس یہ نوٹ کر لیا ہوگا. چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. فعل کی تعریف. فعل جسے انگلش میں کہتے ہیں ورب، VERB ورب. ٹھیک ہے. کام. فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں، اور انگلش میں سے کہتے ہیں ورب. تو اس کی ڈیفینیشن ہے کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں. کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا، تو وہ آپ کا کام جو ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا کام فعل کہلاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی امی جو ہے کھانا پکا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک کام ہے، وہ کھانا پکا رہی ہیں. صحیح ہے. پکانا. ٹھیک ہے نا. پکانا مین فعل. وہ کھانا پکا رہی ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی کام کر رہی ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ فعل ہے. تو پکانا جو ہے تو وہ فعل ہے. اگر آپ کی امی جو ہے یا بہن ہے برتن دھو رہی ہیں تو دھونا آ گیا، تو دھونا بھی کیا کہلاتا ہے؟ وہ فعل کہلاتا ہے. آپ کے پاس بہت ساری اگزامپل میں نے یہاں پر دی ہوئی ہیں، ریٹن فارم میں بھی اور آگے پکچر کی فارم میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں، لکھنا، اٹھنا، جانا، پڑھنا، بیٹھنا، چلانا، کھانا، چلنا، چھلانگ لگانا، پینا، کھیلنا، کودنا. کودنا اور چھلانگ لگانا ایک ہی ہے، یعنی جمپ. سونا، دوڑنا، مارنا، جاگنا، آنا، رونا. یہ تمام جو کام ہیں نا یہاں پر یہ فعل کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. فعل کہلاتے ہیں، یعنی آپ جو کام کر رہے ہو وہ فعل ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں، آپ جو روزانہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کام جو آپ روزانہ کرتے ہیں، یہ سارے کام کیا کہلاتے ہیں؟ انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، فعل کہلاتے ہیں. اس میں پہلا ہے کوک. کوک مین پکانا. یعنی میں نے جو آپ کو بتایا کہ آپ کی مدر جو ہے تو کچن میں جاتی ہیں اور کام کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، یعنی پکانا. تو وہ پکانا کیا ہے؟ وہ ایک فعل ہے. ٹھیک ہے. کرائے. کرائے مین رونا. رونا بھی ایک کام ہے، یعنی فعل ہے. کاٹنا. سیزر سے ہم کچھ چیز کاٹتے ہیں نا، کاٹنا، کٹ. تو وہ بھی ایک کیا کہلاتا ہے؟ وہ بھی ایک کام کہلاتا ہے. اسی طرح سے ہے نائٹ، یعنی یہ ایک بننا. بننا روئی سے یا اون سے کچھ چیز جو ہے بناتے ہیں، بننا اس کو. ٹھیک ہے. نائٹ کو بننا کہتے ہیں. کسی چیز کو جو ہے تو بنانا، یعنی سویٹر جو ہوتا ہے، سویٹر کو بھی بننے کے لیے خاص قسم کی ایک سلائیاں ہوتی ہیں اور اس کو بنا جاتا ہے. سویٹر کو بنایا نہیں جاتا، اسے بنا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بننا. تو آپ کے پاس بہت سارے کام ہیں جو فعل کہلاتے ہیں، جیسے بننا، کاٹنا، رونا اور پکانا. اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ایسی پکچر ہیں جن کے ساتھ نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، پانی دینا. یہ پودوں کو پانی دے رہا ہے، پانی دینا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک کام ہے. کھیلنا. یہ بچے جو ہے تو دیکھیں کھیل رہے ہیں. یہاں پر کشتی میں یہ سوار ہیں. یہ دیکھیں ٹینس کھیل رہے ہیں، یہ بھی کھیلنے میں آتا ہے، کھیلنا. صحیح. یہ بیس بال کھیل رہا ہے. بیس بال کھیلنا. یہ بچہ بھی کھیل رہا ہے. یہ بھی بوٹ میں سواری کر رہا ہے، تیر رہا ہے. ٹھیک. اسی طرح سے اب یہ آپ کے پاس ایک پکچر ہے، ایک بچہ جو ہے وہ رائٹنگ کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ لکھنا. جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے مثال میں بتایا ہے، لکھنا. لکھنا بھی جو ہے ایک فعل ہے. پڑھنا. ٹھیک ہے. بک. بچہ ہے کتاب کو پڑھ رہا ہے. پڑھنا. پڑھنا بھی ایک فعل ہے. سونا. یہ بچی آپ کو نظر آ رہی ہے نا پکچر میں، یہ سو رہی ہے. سونا. تو سونا کیا ہے؟ فعل ہے. اس کے بعد ویک اپ. اٹھنا. صبح سویرے اٹھنا. ویک اپ
सुबह सवेरे उठना, सोना भी एक फ़ेल है, उठना भी एक काम है, फ़ेल है। ठीक। बात का मतलब है नहाना। ठीक है, नहाना भी आपके पास क्या है, फ़ेल है। ठीक है, तो ये तमाम पिक्चर्स जो है तो फ़ेल की थी, यानी कोई ना कोई काम उन पिक्चर में हो रहा है, तो वो काम यानी वो फ़ेल वो है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, वो फ़ेल कहलाता है। फ़ेल काम को कहते हैं। और आपके पास काम काफ़ी सारे हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, आना जाना, कूदना, रोना, धोना, ठीक है, छलांग लगाना। ये तमाम जो मिसालें मैंने आपको बता दी, ये तमाम क्या हैं, ये काम हैं। ठीक है, ये तमाम काम हैं, ये फ़ेल है। तमाम काम क्या कहलाते हैं, फ़ेल कहलाते हैं। अब यकीनन आपको फ़ेल की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, उसके एग्ज़ाम्पल की भी। अब हम क्या करेंगे, फ़ेल की अक़साम बिलिहाज़ ज़माना, यानी ज़माने के लिहाज से फ़ेल की अक़साम की हम डिफ़िनेशन भी करेंगे और एग्ज़ाम्पल भी उसकी आपको बताएंगे। तो ज़माने के लिहाज से अब देखते हैं फ़ेल की कितनी अक़साम हैं। तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की मंदरजा ज़ेल 3 अक़साम हैं। यानी कितनी अक़साम है, 3 अक़साम हैं। कौन कौन सी, फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, जिसको इंग्लिश में फ़ेल माज़ी को कहते हैं पास्ट टेंस, फ़ेल हाल को प्रेजेंट टेंस और फ़ेल मुस्तक़बिल को फ्यूचर टेंस। ये यकीनन आपको मैडम ने करवाए भी होंगे इंग्लिश में। फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल माज़ी की पहचान वो होती है, यानी कि जो काम हम जो है तो गुज़रे हुए ज़माने में कर जाएं, ठीक है, वो काम हुआ हो, उसकी पहचान क्या होती है, था, थी या छोटी, ये से भी इसकी पहचान होती है। फ़ेल हाल मौजूदा ज़माना, इसकी जो पहचान है वो है सिंपल सिंगुलर है। फ़ेल मुस्तक़बिल जो कि फ्यूचर है, तो उसकी पहचान है गा, गे, गी। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपरली डिफिनेशन और एग्ज़ाम्पल मैं भी आपको करवाती हूँ। सबसे पहले है आपके पास फ़ेल माज़ी। ठीक है, अब देखें, वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, फ़ेल माज़ी कहलाता है। वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, फ़ेल माज़ी कहलाता है। यानी आज का जो जितने भी आपने काम किए ना आज के दिन, अब ये कल का दिन जब आएगा तो ये आपका माज़ी में बदल जाएगा। आज आपने जितने काम किए वो माज़ी में चेंज हो जाएंगे, यानी ये आज का जो हमारा दिन है ये माज़ी बन जाएगा। कल जब कल का दिन आएगा वो हमारा प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो मौजूदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, एग्ज़ाम्पल है मैंने चाय पी, यानी चाय पी ली ना, पी तो नहीं रही ना, मैंने पी ली बस, तो वो क्या हो जाएगा, माज़ी में हो जाएगा, वो पास्ट टेंस बन गया, वो फ़ेल माज़ी हो गया। मैंने यानी चाय पी ली ना, ख़त्म हो गई, मैंने चाय पी। इसी तरह दूसरी एग्ज़ाम्पल है, अली ने ख़त लिखा, यानी अली ने ख़त लिखा ना, लिख लिया उसने, बस ख़त्म हो गया। लिख तो नहीं रहा ना कि अली ख़त लिख रहा है, यानी लिख रहा है तो वो फिर जो आ जाता है मौजूदा ज़माना आ जाता है कि वो तो अभी लिख रहा है। ये लिखा यानी उसने लिख लिया, तो ये क्या है, अली ने ख़त लिखा यानी वो लिख चुका है, तो ये हमारा जो है तो माज़ी में चेंज हो गया। ठीक है, नंबर 3, हम कल दरिया पर गए। अब कल इसमें आया है ना, तो कल का वर्ड क्या है, वो माज़ी को रिप्रेजेंट करता है। ये कल की बात थी और कल का दिन जो है माज़ी में गया। हम कल दरिया पर गए, ये भी आ सकता है हम कल दरिया पर गए थे। ठीक है, था, थे, थी भी आते हैं, लेकिन अलिफ भी इसकी पहचान है, आखिर में छोटी ये और बड़ी ये फ़ेल माज़ी की पहचान है। ठीक। नंबर 4 है, उस्ताद ने सबक अच्छी तरह पढ़ाया। बस उसने पढ़ा दिया ना, तो वो भी माज़ी में चेंज हो गया। नंबर 5 मिसाल है, आयशा पढ़ रही थी। अब थी वाली भी मैंने आपको बता दी ना, आयशा पढ़ रही थी, बस पढ़ रही थी, उसने पढ़ लिया। नंबर 6, वो चले गए। नंबर 7, अहमद और असलम खेल रहे थे। इसमें आपके पास छोटी ए की भी है, अलिफ की मिसाल भी है, बड़ी ए की भी है, ठीक है, और था, थे, थी की भी मैंने आपको एग्जांपल इसमें दे दी। नंबर 7, अहमद और असलम खेल रहे थे। नंबर 8, सारा खाना खा चुकी थी। ठीक है, ये तमाम मिसालें जो है ना, ये आपकी फ़ेल माज़ी की हैं। और फ़ेल माज़ी वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे। ठीक है, फ़ेल माज़ी की डिफ़िनेशन है वो काम या वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, फ़ेल माज़ी कहलाता है। और फ़ेल माज़ी की पहचान क्या है,
اس کے جو اگزامپلز ہیں، جو سینٹنسز ختم ہوتے ہیں چھوٹی یہ پر، الف پر اور بڑی یہ پر، اور تھی، تھے، تھا، اس طرح کے جو آخر میں لفظ آتے ہیں نا، یہ اس کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کی پہچان چھوٹی یہ، الف، بڑی یہ، تھا، تھے، تھی، اس کی اگزامپل ہیں، یہ اس کی پہچان ہے، یعنی یہ سینٹنسز اس کے جو ہیں نا ان لفظوں پر ختم ہوتے ہیں، تو فعل ماضی کی یہ پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماضی کی ڈیفینیشن دوبارہ دہرا دیتی ہوں، وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، فعل ماضی کہلاتا ہے۔ یقیناً بچوں یہ بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہماری نیکسٹ ڈیفینیشن ہے جو زمانے کے لحاظ سے فعل کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے فعل حال، ٹھیک ہے۔ حال کسے کہتے ہیں؟ پریزنٹ کو، پریزنٹ ٹینس، موجودہ زمانہ، ٹھیک ہے، موجودہ کو جو ہے تو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، فعل حال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، فعل حال کہلاتا ہے۔ اور فعل حال کی پہچان کیا ہے؟ بس سمپل اس کی پہچان ہے سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ موجودہ چیز ہے اور ابھی ہو رہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہے نمبر 1، یہ لڑکا ہمیشہ شور کرتا ہے، ٹھیک ہے، موجودہ ہے نا، یہ ہمیشہ ہی شور کرتا رہتا ہے، بس کر رہا ہے۔ وہ اسکول جاتا ہے، تو ہر روز اسکول جاتا ہے۔ احمد لکھتا ہے، یا احمد خط لکھتا ہے، یا احمد اسکول کا کام لکھتا ہے، ٹھیک۔ عبداللہ گاڑی چلا رہا ہے، موجودہ زمانے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ختیجہ پڑھتی ہے، یا ختیجہ اخبار پڑھتی ہے۔ نمبر 6 سوالیہ میں بھی آتا ہے نا، کون آیا ہے؟ نمبر 7 احمد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہے اس کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، علامت ہے۔ اور فعل حال وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، وہ فعل حال کہلاتا ہے۔ اور حال کی پہچان کیا ہے؟ سمپل سنگولر ہے، بڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل حال کی پہچان ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ اگزامپلس ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ لوگ اپنی طرف سے بھی اگزامپل لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ امید ہے آپ کو فعل حال کی ڈیفینیشن بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب زمانے کے لحاظ سے فعل کی تیسری قسم کی ذکر کرتے ہیں، اور تیسری قسم کا نام ہے فعل مستقبل۔ مستقبل مین فیوچر ٹینس، ٹھیک۔ اس کی ڈیفینیشن ہے وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ اب ہمیں کل کا نہیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا، بس ہم ایک شرط سی لگا لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہوگا یا کریں گے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پہچان کیا ہے؟ گا، گے، گی، ٹھیک ہے، اور انگلش میں ول ہوتا ہے نا۔ تو وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ علی خط لکھے گا، یعنی ابھی اس نے نہیں لکھا، لکھے گا، یہ فیوچر کی بات ہے، ٹھیک ہے، آنے والے کل کی، کہ وہ ایسا کرے گا، یہ ابھی نہیں ہے، ایسا کرے گا، بس اس نے سوچ لیا کہ وہ کرے گا ایسے۔ تو علی خط لکھے گا، ابھی نہیں لکھا، لکھے گا، ٹھیک۔ عمر اور عثمان خوب پڑھیں گے، ہم کل لاہور جائیں گے یا ہم جائیں گے، ہم کراچی جائیں گے، یہ تو میں نے سمپل لکھ دیا نا، ٹھیک ہے، آپ اس میں ایڈیشن کر سکتے ہو۔ نمبر 4 ہے علی اور جواد اسکول جائیں گے، میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا۔ 7 ہے وہ قرآن کا سبق ضرور پڑھے گی۔ نمبر 8 میں کل ضرور کھیلنے جاؤں گا۔ اب دیکھیں ہر سینٹنس جو ختم ہو رہا ہے وہ گا پہ، گے پہ اور گی پہ، تو گا، گے، گی جو ہے تو وہ فعل مستقبل کی پہچان ہے، یہ علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ کام ہوتے ہیں جو آنے والے زمانے میں ہو، آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، وہ مستقبل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ڈیفینیشنز ہیں۔ اگر آپ کو اس کی پہچان یاد رہے گی تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا، مشکل بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میں دوبارہ سے ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں
کہ ہم نے فعل اور اس کی اقسام کی ڈیفینیشن کرنی تھی۔ تو سب سے پہلے جو ہے تو اس کی اقسام کی ڈیفینیشن کرنے سے پہلے فعل کی ڈیفینیشن بہت ضروری ہے، تعریف، تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ آ جائے۔ تو فعل کا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں۔ فعل کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، جیسے کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، دھونا رونا، کودنا مارنا، جاگنا اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام مثالیں میں نے آپ کو ریٹن فارم میں بھی بتائی ہیں اور ایز اے پکچر بھی میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کے اقسام کا ذکر کریں گے تو زمانے کے لحاظ سے فعل کی جو ہے 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، ٹھیک۔ فعل ماضی کی جو ڈیفینیشن تھی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا ہو یا ہونا ظاہر کرے، وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ اور فعل ماضی کی پہچان کیا ہے؟ چھوٹی یہ، اس کا جو بھی سینٹنس ختم ہوتا ہے وہ چھوٹی یہ پر، بڑی یہ یا الف۔ ایسے سینٹنس جو چھوٹی یہ، بڑی یہ اور الف پر جو ختم ہو تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ فعل ماضی کہلاتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، میں نے چائے پی، بس اس نے پی لی نا، میں نے چائے پی لی، یعنی پی تو نہیں رہا ہوں، پی لی، تو پی کس میں آ جائے گا؟ آخر میں چھوٹی یہ پہ ختم ہو، تو یہ فعل ماضی کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ احمد نے خط لکھا، ٹھیک ہے، آسان ہے نا۔ تو اس قسم کی مثالیں، یعنی اب دوسرا، عائشہ نے چائے پی لی تھی، میں اسکول گیا تھا، میں کل اسکول گیا تھا، ہم کل لاہور گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو تھے والے بھی اس میں آتے ہیں سینٹینس، تھا تھے تھی والے، اور چھوٹی یہ، بڑی یہ اور الف پہ جو ختم ہوتے ہیں، تو یہ فعل ماضی کی پہچان ہے، ٹھیک ہے بوائز، کلیئر۔ اب فعل حال بہت آسان ہے۔ وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، فعل حال کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان ہے سنگولر ہے، بڑی ہے جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اس کی مثالیں ہیں کہ علی نے آم کھایا ہے، میں اسکول کا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دروازے پر کون آیا ہے؟ آج احمد آیا ہے۔ تو یہ جو ورڈ ہیں، یہ جو سینٹنسز ہیں، ہے پر ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے یا ہوں، تو یہ کون سے ہیں؟ فعل حال کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ اس کی اگزامپل ہے اور یہ ہے جو ہے تو اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے، اس کی علامت ہے، ٹھیک ہے بوائز۔ اب آخری جو ہے ہمارے پاس فعل مستقبل، یعنی وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ اور فعل مستقبل کی جو علامت ہے وہ ہے گا، گے اور گی، جیسے کہ آپ کے سامنے مثالیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یعنی وہ کام ابھی نہیں ہوا، ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو علی خط لکھے گا، ہم لاہور جائیں گے، میں ڈاکٹر بنوں گا، علی اور احمد اسکول جائیں گے، میں کل ضرور کھیلنے جاؤں گا، میں کل ورزش کرنے کے لیے جاؤں گا۔ تو جہاں پر گا، گے، گی، تو یہ کس کی پہچان ہے؟ یہ فعل مستقبل کی، یہ فعل مستقبل کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اس کے سینٹنسز جو ہیں وہ گا، گے، گی پہ ختم ہوتے ہیں، کلیئر بوائز۔ تو بہت آسان تھا بچے، مشکل نہیں تھا۔ فعل تو آپ کب سے چھوٹی کلاس سے کرتے ہوئے آ رہے ہو، 1 2 میں بھی کیا ہے، لیکن چونکہ اس میں اب اس کی اقسام آپ لوگوں نے کر لی ہیں، تو اس میں اس کی اقسام تھی فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل، جو کہ بہت زیادہ ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا بھی دیا ہے، اور اس کی علامات بھی آپ کو میں نے سمجھا دی ہیں کہ اس کی علامت، اس کی پہچان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں بچوں آپ کے ہوم ورک کی طرف، کہ آج آپ کی ڈائری کیا ہے؟ آج آپ کا ہوم ورک ہے فعل اور اس کی اقسام کی تعریف بمائے امثال کلاس ورک کاپی میں لکھیں۔ اب یہ جو میں نے ابھی آپ کو فعل اور اس کی اقسام کروائی ہیں نا، فعل، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، تو آپ لوگوں نے یہ ایز اٹ از جس طرح سے میں نے لکھا ہے، آپ نے اسی طرح سے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اگر ابھی آپ لوگ نوٹ نہیں کر سکے ہو تو آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو لگائیں اپنے پاس، اور وہاں سے اپنے کام کو کمپلیٹ کریں۔ لیکن بچوں اس کام کو کرنے کے لیے پچھلے والے کام پر بھی نظر ثانی کیجیے گا، کہ اگر اس میں بھی کوئی کام انکمپلیٹ ہے تو آپ وہ چیپٹر کے کام بھی کمپلیٹ کریں، اور ساتھ میں یہ جو آج کا ہوم ورک آپ کو ملا ہے، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو کروایا ہے اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب اسی طریقے سے اپنے کام کو کرو گے، ٹھیک ہے، اور پیارا پیارا نیٹ کرنا ہے، پینسل کو شارپ کر کے کرنا ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے لیے تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ بچے آپ کا. اور نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ بوائز.